باپ کو ستاتا ہے تو پھر یہ ادھار بھی ہے، یہ خیال رکھنا، یہ تیرے سر پہ قرض بھی ہے، یہ تجھے چکانا بھی ہوگا، یہ قرض تجھے دینا بھی پڑے گا، یہ پیچھے تیرے بیٹے آ رہے ہیں تیرے لیے، تو سے انتقام دینے کے لیے تیرے بیٹے جوان ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اور یہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ پھر ایسا ہوا ہے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، اگر جو آج بیجیں گے جو بوئیں گے کل وہ کاشتہ بھی تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا رب وہ نیلے آسمان والا رب، عرش کا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اس نے تجھ سے یہ سب انتقام لے رہا ہے۔ اسمعی کا بیان ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک عربی کہتا ہے کہ اسے ایک مرتبہ یہ خیال آیا، کہا کہ میں جاؤں دیکھوں قبیلوں میں گھوم کے دیکھوں کہ سب سے زیادہ فرما بردار کون ہے اور سب سے زیادہ نافرمان کون ہے۔ وہ عربی کہتا ہے کہ سارے قبیلوں سے پھرتا پھرتا گھومتا گھومتا ایک قبیلے میں پہنچا اور دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کے گلے میں رسی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور وہ بوڑھا شخص ڈول کے ساتھ کنویں سے پانی نکال رہا ہے، اور ایک نوجوان اس کے پیچھے ہے، اور اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک کوڑے کی شکل کی رسی بھی ہے، اور وہ نوجوان اس بوڑھے کو اس رسی کے ساتھ مار رہا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کر، نوجوان کو کہا کیا اتنی تکلیف اور سزا کافی نہیں ہے کہ بوڑھی جان ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، پھر گلے میں رسی بھی ڈالی ہوئی ہے اور کنویں سے پانی نکال رہا ہے۔ اس نوجوان نے یہ کہا تجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا جو پانی نکال رہا ہے بڑھاپے کے عالم میں، اور وہ نوجوان پیچھے سے چھانٹے بھی برسا رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا باپ ہے جس کو چھانٹے برسا رہا ہوں، اور پھر اس کی کمر اس کی وجہ سے زخمی بھی ہو چکی ہے۔ اب اس عربی کا اور پارا ہی ہو گیا کہ خدا تیرا کبھی بھلا نہ کرے، تو اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا، دوپہر کا وقت سخت گرمی، پھر پانی بھی نکال رہا ہے، پھر اوپر سے تو چھانٹے برسا رہا ہے۔ اس نے کہا خاموش رہ، تجھے پتا نہیں کہ یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اس لیے میاں یہ تیرے سر قرض ہے، اس لیے اس وقت سے پہلے آج تیرے پاس وقت ہے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اسی طرح ایک اور شخص اپنے نافرمان بیٹے کی داستان سناتا ہے، اپنے بیٹے کی داستان سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا یہ بیٹا جو تھا، میں نے اس کو ایسے نازوں کے ساتھ پالا ہے کہ اس کا ہر مطالبہ پورا کرتا تھا، بات اس کے منہ میں ہوتی تھی میں پوری پہلے کر دیتا تھا۔ میری رفیقہ حیات میری بیوی مجھے منع بھی کرتی کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ آپ نے اپنی تکلیف کا احساس نہیں کیا، اپنی صحت آپ کی کمزور ہو گئی ہے، مگر کیا کہ میں اپنی بیوی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرتا۔ کہتا مگر آج نوبت یہ آن پہنچی ہے کہ میرا یہ بیٹا میرے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے پاس سے گزر جاتا ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ اور کہا پھر صرف اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے سارے بھائی جو ہیں ان سب کا رویہ یہی ہے، مجھے چھوڑ کے دوسرے شہروں میں چلے گئے، مجھے کوئی ملنے بھی نہیں آتے، اور اپنی پسند کی شادیاں کرنی ہیں، اور میرا یہ حال ہے کہ میں معذور ہوں، چل پھر نہیں سکتا، اوپر ہی پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے، نوکری صفائی کرتے، نوکری اٹھا کے ادھر ادھر کرتے ہیں۔ مگر پھر کہا کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں تاکہ میرے دل کو کچھ تسلی ہو سکے، کہا کہ یہ مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے، آج میں اسی پیالے سے پی رہا ہوں جس پیالے میں کسی اور کو پلاتا تھا، کہا میں نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ میں جب جوان ہوا تو میرے باپ نے ایک دیندار گھرانے کی لڑکی سے میری شادی کرنا چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا، اپنی مرضی سے ایک لڑکی سے شادی کی، دوسرے شہر میں چلا گیا، اور 3-4 سالوں کے بعد ایک مرتبہ باپ کو ملنے آتا تھا، اور میرا باپ بھی میری طرح معذور تھا، وہ بھی چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اگر رشتہ دار مجھے کہتے کہ تو اپنے باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتا، تو میرا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے باپ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ اگر کوئی میرا باپ مجھے تعاون کے لیے کہتا تو لاکھ بہانے کرتا اور جان چھڑا لیتا، اور پھر کیا ہے کہ میں اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ وفات پائے اور اس کی جائیداد کا میں وارث بن جاؤں۔ کہا آج، اور پھر یہ کہا انتظار یہ ایسا سخت تھا جیسے کوئلوں پہ کھڑا ہونا، یعنی اتنی شدت کے ساتھ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔
کہ آج میرے بیٹے میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں.